پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت بچپنے کی حالت میں ابھی گہوارے میں ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے نا، انہوں نے بچپن کے اندر گہوارے میں کلام کیا۔ حضرت مریم سے اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے کلام نہیں کرنا، جس وقت آئے نا کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ 16واں پارہ ہے اور سورت کا نام بھی سورہ مریم ہے۔ میں ان کی طرف اشارہ کر دینا تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، رب کا قرآن یہ کہتا ہے جو آنے والے تھے، جو الزام لگا رہے تھے حضرت مریم پہ کہ یہ بچہ تو کہاں سے لائی ہے، وہ کہنے لگے مریم بھلا کوئی پنگوڑے کے اندر بھی کوئی بچہ کلام کرتا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ پنگوڑے میں بھلا کیسے کلام کر سکتا ہے؟ تو جس وقت وہ الزام لگا کے وہ حضرت مریم کو جتلا کے جس وقت واپس جانے لگے، حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں بیٹھے اور بیٹھ کے کہا انی عبد اللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو پنگوڑے کے اندر اپنی ماں کا دفاع کر رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں اور رب کا قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اس طرح کلام کرتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے کیا شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ خصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے حوالے سے آتا ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ انہیں جاگتے ہوئے عالم بیداری میں سرکار مدینہ کا دیدار ہوا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں آتا ہے اگر کسی حدیث کے بارے میں انہیں شبہ ہو، شک ہو، جب آقا علیہ السلام عالم بیداری میں شرف زیارت عطا فرمایا کرتے تھے تو امام جلال الدین سیوطی برقوں پہ لکھ کر رکھا کرتے تھے، اور جس وقت آقا آتے پوچھتے یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امام جلال الدین سیوطی انہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ، بڑی خاصیتیں۔ جب نبی اتنا اعلیٰ ہے تو خاصیتیں بھی اعلیٰ ہی ہوں گی نا۔ ہمارا خصائص الکبریٰ اس کا نام لکھا، بڑی خاصیتیں۔ اس خصائص الکبریٰ کی جلد 1 ہے، پیج نمبر 53 ہے۔ راوی حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، حضور کے چچا جان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی الى الدخول فی دینک امارۃ لنبوتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے دین میں داخل کرنے کے لیے جو چیز ذریعہ بنی ہے، جو سبب بنی ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں، آپ کی نبوت کی ایک نشانی میرے پاس موجود ہے، یا رسول اللہ وہ نشانی کون سی ہے؟ رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر باصبعک حیث اشرت الیہ مالا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے، ادھر کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا بچپن میں بچہ بھلا پنگوڑے میں گہوارے میں گود میں بھی کلام کر سکتا ہے۔ ادھر آقا علیہ السلام کی باری آئی، حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ جس وقت پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے تو چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بچپنے میں آقا علیہ السلام پنگوڑے کے اندر تھے، میں نے کیا دیکھا چاند کبھی مشرق کو جاتا ہے کبھی مغرب کو جاتا ہے، کبھی مشرق کو جا رہا ہے کبھی مغرب کو جا رہا ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی میں پریشان ہوئی، میں نے کہا یہ چاند کو آج کیا ہو گیا؟ دوڑتی ہوئی آقا علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں جدھر وہ ننھی سی انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے۔
یہاں پہ بھی فاضل بریلوی بولتے ہیں، فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ میرے آقا کی جدھر انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث مبارکہ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے نقل کرتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ رأیتکا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا فی المہد، کہاں دیکھا؟ پنگوڑے کے اندر دیکھا، تو ناغی القمر، آپ تو چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے۔ ایک اور شاعر ہے وہ کہتا ہے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ آقا سراپا نور ہے، وہ نور کا کھلونا ہے، حضور اس وجہ سے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ فرمایا رأیتک فی المہد، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پنگوڑے کے اندر گہوارے میں دیکھا، تو ناغی القمر، یا رسول اللہ آپ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور صرف کھیلتے ہی نہیں، وَتُشِيرُ بِأَصْبَعِكَ، یا رسول اللہ آپ اپنی ننھی انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے، وَتُشِيرُ بِأَصْبَعِكَ، یا رسول اللہ آپ اپنی ننھی انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے، وَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ، یا رسول اللہ جدھر آپ انگلی کرتے تھے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ اب حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، انہوں نے جس وقت یہ بات بیان کی نا، یا رسول اللہ یہ ایک عجیب معجزہ میں نے آپ کا دیکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ کمال کی باتیں تمہیں نہ بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کلام کرتے تھے مہد کے اندر، رب کا قرآن ہے نا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ پنگوڑے میں ہو وہ بھلا کیسے کلام کرے گا؟ انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، رب نے مجھے نبی بنایا ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور ادھر میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، وہ پیارے محبوب۔ حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، انبیاء کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کسی نے کہا آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، میرے اور آپ کے نبی آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا کذالک، میرے صحابہ جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ نے سارے نبیوں کو ایسے ہی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ الا وانا حبیب اللہ، سنو اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ جب روح اللہ کی یہ شانیں ہیں کہ وہ مہد میں کلام کریں، پنگوڑے میں کلام کریں، تو پھر اندازہ لگائیں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اس کی کیا شانیں ہوں گی۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں ان سے جو عیسیٰ کے پاس آئے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی کس سے کلام کر رہے ہیں؟ سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ، ما قال انی کنت احدثہ، چچا جان آپ تو یہ دیکھتے تھے کہ میرے اشارے پہ جدھر انگلی اٹھتی چاند ادھر ہو جاتا، لیکن سنو نا میں اس چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ انی کنت احدثہ، چاند کہاں اور آقا کہاں تشریف فرمائے؟ ادھر آمنہ کا لال ہے، ادھر آمنہ کا چاند ہے، ادھر آسمان کا چاند ہے۔ یہاں آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں انی کنت احدثہ، چچا جان یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ کیا صرف حضوری باتیں کیا کرتے تھے؟ کیا صرف حضوری باتیں کیا کرتے تھے؟ اب اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، وَيُحَدِّثُنِي، وہ چاند بھی مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اور اگلی بات جو ہے یہ اور بھی عجیب تر ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب کبھی میں رونے پہ آتا تو چاند مجھے چپ بھی کرایا کرتا تھا، وہ بہلایا بھی کرتا تھا۔ اور چاند کہاں، حضور کہاں تشریف فرمائے؟ فرمایا وہ چاند مجھ سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کلام کیا جو حضرت عیسیٰ کے پاس آئے، میرے نبی نے اس سے کلام کیا جو آسمان کے نیچے چمک رہا ہے، روشن ہے، اس چاند سے میرے آقا باتیں کیا کرتے تھے۔ انی کنت احدثہ، میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا، وَيُحَدِّثُنِي، وہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔